ہمارے انڈیا کے جناب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے جن گن من ادھینائک لکھا، بہت مشہور معروف بات ہے، بہت بڑے شاعر تھے، فلاسفر تھے، ادیب تھے. انہوں نے کیا کہا سنیے. جناب ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے. یہ حوالے کے ساتھ ہے، ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں کہ اسلام دنیا کے مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب ہے. اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے. اللہ اکبر. اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے. دنیا میں امن و سکون، ذرا غور سنیے، دنیا میں امن و سکون اسی پیغام ربانی سے حاصل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے، یہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا. اسی طرح سے سب سے آخری بات سن لیجئے، ایک انڈیا کے خشونت سنگھ، بہت بڑے، یہ بھی ایک رائٹر تھے، آپ گوگل میں ماریے، بہت بڑے رائٹر تھے، کتابیں وغیرہ لکھا کرتے ہیں، مضمون وغیرہ، فلاسفر تھے، ادیب تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیسا ہے. اسلام کو ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اسلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، خشوت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ غلط سمجھا گیا دین ہے. اللہ، لوگوں نے اسے بہت غلط سمجھایا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے وائرس کو بھر دیا. وہ کہتے دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، آپ ہندو مت کو سمجھنے کے لیے انتہا پسندوں کی طرف نہیں دیکھتے، سکھ مذہب کو سمجھنے کے لیے جو سنگھی فسادی ہیں، جنرل سنگھ انہوں نے نام لیا، جن کی طرف آپ نہیں دیکھتے. اسی طرح سے آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے اس کے نام نہاد مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنی چاہیے. دیکھیے، آج ہمارے کردار نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، آج ہمارے اخلاق نے اسلام کو بدنام کر دیا، آج ہمارے رویوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے. اسلام کتابوں میں ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، تو ہم اور آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ایک سمجھنا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. انڈونیشیا، ملیشیا میں کبھی اسلامی فوج داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا. اسلامی فوج نہیں آئے انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر، لیکن لوگ مسلمان ہو گئے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قادر مطلق خدا کی عبادت کرنا سکھائی. دوسرے مذہب کے برعکس یہاں جہاں مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا ہے، دوسرے مذہب کے اندر کیا ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا ہے، لیکن اسلام میں ہر کام کے لیے ایک ہی خدا ہے. یہ ایسی طاقت کی عبادت کرنا سکھلائے. دیکھیے، غیروں کو سچائی کا علم ہے. تو میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو ہے اسلام کی خوبیوں کو خود جانیں اور دوسروں کو بتائیں. یہ وقت اور حالات کی سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اسلام کے بارے میں آپ اپنے طور پر اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں. اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی خصوصیات کیا ہے، ان لوگوں کو بتلائیں.